فلڈس کے بعد کیا کام ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، سیکورٹی ڈومین میں کیا کام ہو رہا ہے، ریکارڈنگ پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور اس جو جتنے میں نے ٹاپکس آپ کے سامنے بتائے ان سب کے بارے میں بہت سارے ورژنز مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جی اصل کہانی یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے اصل کہانی یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی سب کچھ لوٹ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سب کچھ ہی اچھا ہو رہا ہے. اور مقصد اس انیشیٹو کا یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں سم ہاؤ ان کی امیج بلڈنگ نہیں ہو پا رہی، ان کے بارے میں پرسیپشن بہت خراب ہے. جتنے بھی ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، پبلک میں بات کرتے ہیں، تو ایک عجیب سی نا امیدی، پیسمزم کہ سر کچھ نہیں ہو رہا، ادھر کچھ نہیں ہوگا، اور ایک یوتھ کے اندر ایک بہت ڈس انگیجڈ یوتھ ہے اور وہ پھر اور طرح کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں. فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. تو مقصد آج کی اس ٹاک کا، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ آج کا اور آج کے بعد جتنے بھی ہمارے یہ پروگرامز آ رہے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوگا کہ گورنمنٹ کے جتنے ریپرزینٹیوز ہیں وہ آئیں، وہ عوام کے سوالوں کا جواب دیں اور عوام کو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سب کچھ غلط ہو رہا ہے، کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اندر کی بات کیا چل رہی ہے، کیا کوئی انفلوئنس میں کام ہو رہا ہے، کیا بجٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کیا مسائل ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے بارے میں بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نازیہ احمد اور میں ڈائریکٹر آئیکن آرگنائزیشن. آج اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہمارا بلوچستان کے عوام کو یہ بتانا کہ گورنمنٹ اصل میں ہمارے لیے کر کیا رہی ہے. ہماری یوتھ کے ذہن میں، ہمارے لوگوں کے ذہن میں گورنمنٹ کو لے کر ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے. بہت ساری چیزوں کو لے کر ہم کنفیوز ہیں کہ ہمارے لیے ہو بھی کچھ رہا ہے یا نہیں، یا صرف عوام ہی کچھ نہ کچھ کام کرتی جا رہی ہے، گورنمنٹ شاید کچھ بھی نہیں کر رہی. اس نیگیٹو پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا جس کا نام ہم نے بلوچستان کی کہانی رکھا. اور اس کو انیشیٹ کرنے میں ہم سب سے بڑا شکریہ حمزہ شفقات صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس چیز کو اپریشیٹ کر کے ہمارے ساتھ ایک اسٹیپ لیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس حمزہ شفقات صاحب کے ساتھ اور باقی تمام سیکٹریز کو اور ڈفرینٹ پوزیشنز پہ بیٹھے لوگوں کو ہم یہاں پر بٹھائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب ان سے لیں. اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہوں، میں انٹروڈکشن کا پورشن سارا حمزہ شفقات صاحب کو ہی دوں گی کہ وہ خود اپنے بارے میں بتائیں گے. وہ چہرہ ان کا ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیکھ کر سب پہچان جاتے ہیں. وہ اسلام آباد میں تھے، بلوچستان آئے، بلوچستان کیوں آئے اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے، یہ وہ آپ کو خود بتائیں گے. جی سر. تھینک یو سو مچ نازیہ، بہت شکریہ. جس طرح آپ نے صحیح بتایا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا بھی انیشیٹو ہے آئیکن آرگنائزیشن کے ساتھ، اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے جتنے سیکرٹریز ہیں، کمشنرز ہیں، ایون چیف سیکرٹری صاحب ہیں، وہ آئیں اور وہ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں اور عوام تک اپنی آواز پہنچائیں. سم ہاؤ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہر جگہ ہمیں ایک ناامیدی نظر آتی ہے، ایک ڈپریشن سا نظر آتا ہے، فرسٹریشن نظر آتی ہے، ایک نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو آفیسرز ہیں وہ اپنے سرکاری ٹائم کے علاوہ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں سے ٹائم نکالیں اور وہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، کو ریلیٹ کریں، بتائیں کہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں، عوام کو پہچاننا شروع کریں اور جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اندر ایک کولیبوریشن میں نظر آئے. میں جیسے کہ آپ نے بتایا میں اسلام آباد میں اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے میں گورنمنٹ آف سندھ میں کام کر چکا ہوں، اور یہاں پر گورنمنٹ بلوچستان نے مجھے ٹارگیٹ دیا ہے ایز سیکرٹری انفارمیشن کہ جو گورنمنٹ بلوچستان کی امیج بلڈنگ ہے، پرسیپشن ہے، اس کو امپروو کیا جائے، جو اچھے کام کیے جا رہے ہیں ان کو بتایا جائے، اور فلڈس کے بعد کیا کام ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، سیکورٹی ڈومین میں کیا کام ہو رہا ہے، ریکارڈنگ پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور اس جو جتنے میں نے ٹاپکس آپ کے سامنے بتائے ان سب کے بارے میں بہت سارے ورژنز مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے جی اصل کہانی یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے اصل کہانی یہ ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی سب کچھ لوٹ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں سب کچھ ہی اچھا ہو رہا ہے. تو کہاں پہ سچ کہاں پہ ہے، وہ گورنمنٹ کے آفیسر اس کو کیسے بتانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کا خصوصی طور پہ یہ انیشیٹو ہے، وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے ساتھ ہم انگیج کریں. اور یوتھ جو ہے وہ ہماری وہ پرنٹ میڈیا نہیں پڑھتی، وہ اب یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے چائے کے ساتھ اخبار پڑھے، وہ ہر وقت دے آر کنیکٹڈ آن لائن ود دیئر گیجٹس. تو اسی لیے ہم آلدو سرکاری ملازم بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کے کہنے کے اوپر یہ تمام آفیسرز آئیں گے اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں گے اور باری باری جو بھی اپنا ورژن ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بتائیں گے، اور اس کے اوپر جو بھی فیڈ بیک ہوگا اس سے یہ کہ ہماری گورننس کو، ٹرانسپیرنسی کو امپروو کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی، بلوچستان آنے کا آپ نے سوچا؟ بلوچستان آنے کے لیے لوگ موسٹلی پریفرنس نہیں ہوتی بلوچستان، کیونکہ ایک خشک علاقہ ہے. باقی اسپیشلی جب اسلام آباد، پنجاب، سندھ یہاں رہ کر ہیں تو ان کو تو بلوچستان بہت بیکورڈ لگتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی جب آنے سے پہلے یہ کچھ تھا کہ میں جاؤں گا پتہ نہیں کیا لائف اسٹائل ہوگی، خشک میدان ہوگا، لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ایسا کچھ امیج بنا ہوا تھا؟ میں اصل میں بلوچستان میں میری فرسٹ پوسٹنگ ہے، لیکن جو ہماری ڈسٹرکٹ اٹیچمنٹ اور ٹریننگز ہوتی ہیں اس کی لیے میں آیا تھا ادھر. زیارت کا وزٹ ہوا تھا، پشین کا وزٹ ہوا تھا،
کوئٹہ میں ہم کچھ عرصہ رہے, ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہماری انٹریکشن رہی, تو تب بھی میرے ذہن میں ایک خواہش تھی کہ میں ضرور ایک دفعہ ادھر آؤں اور سرو کروں گا. اور جو فیڈرل سول سرونٹس ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں جائیں اور اچھا کام کریں اور فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کریں. گورنمنٹ نے بھی مجھے, میرا کیونکہ ٹینیور اسلام آباد میں بہت زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا, پھر میں نے آپٹ بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں اسلام آباد سے باہر جاؤں, تو گورنمنٹ نے مجھے یہاں پر پلیس کیا. فرینکلی اسپیکنگ میں تو تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں, تو مجھے آئیڈیا تھا, کالج بھی یہاں پہ تھے, تھوڑا آئیڈیا تھا, لیکن فیملی کو ڈیفینیٹلی ان کو پریشانی ہوئی اور ان سب نے کہا کہ یار تم کہاں جا رہے ہو اور کیا ہوگا. اور پھر ہوا بھی ہے کہ ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے کام کرتے ہوئے, لیکن کچھ تھریٹس بھی ریسیو ہونا شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ بھی ایک کلچر ہے کہ کوئی باعث آفسر ہے تو اس کو ایسی تھریٹ بزنس شروع کر دیتے ہیں. لیکن نتھنگ ول انہبٹ می, انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. مقصد یہ ہے اور یہ مشن ہے, فرینکلی اسپیکنگ یہ کوئی نوکری کے لیے میں ادھر نہیں آیا, نوکری میں اسلام آباد میں اچھی کر رہا تھا. مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو 50% حصہ ہے دیٹ از بلوچستان, اٹ از دا فیوچر آف پاکستان. اور جو بلوچستان کی عوام ہے ان کے اندر جو اتنی فرسٹریشن اور انجسٹس کے خلاف جو ان کی سینٹیمنٹس ہیں ان کو کام کیا جائے, ان کو سچ بھی بتایا جائے. کچھ میں حقیقت بھی ہے, کچھ جھوٹی باتیں بھی ہیں, تو اس ناامیدی کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے. اور اگر کوئی اچھی کام اس سارے پروسیس, اس مشن کے اندر کوئی اچھا کام ہو جائے تو 100 اس میں لگتا ہے. اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ آپ جیسے لوگ اب آنے لگے ہیں, مطلب چہرے وہ نظر آنے لگے ہیں کہ جو واقعی اپنے اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کچھ کر کے آ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں یوتھ کے لیے ایک بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے. یوتھ آپ کے ساتھ جب جتنا آپ یوتھ کے ساتھ ایکسیسیبل ہوں گے اتنی ہی ان کی شاید پریشانیاں ان کے سننے میں آسانی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, ہی از آلسو اے ویری فیمس بیوروکریٹ. ہی از سروڈ آؤٹ سائڈ کنٹری. یہ کراچی میں ہی واز ویری فیمس کیونکہ یہ سی ایس ایس بچوں کو پڑھاتے بھی رہے ہیں, اور ان کے جو نوٹس ہیں وہ بڑے مشہور ہوتے تھے. اوکیلی صاحب کے نوٹس بڑے مشہور ہوتے تھے. تو ان کی اپوائنٹمنٹ, ہمارے آئی جی صاحب کی اپوائنٹمنٹ, اور اس کے علاوہ جتنا بھی میرا انٹریکشن ہوا یہاں پر جو ہمارے سیکرٹریز ہیں, اور جب آپ بھی ان سے انٹریکٹ کریں گے اور ہمارے آڈینس بھی جب ان سے انٹریکٹ کریں گے, ان کو پتہ چلے گا یار کتنے زبردست آفیسرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنا اچھا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے برائیاں بھی ہو رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہم سوچ رہے ہیں, جتنا ہم ڈرے ہوئے ہیں. مطلب یوتھ کے ذہن میں ایک چیز ہے نا کہ گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ بس وہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ بس اپنا پیسہ کما رہے ہیں, اپنے جتنے بھی بجٹنگ ہو رہی جو ہو رہی ہے وہ اپنی حد تک ہو رہی ہے. اس میں شاید بلوچستان کے عوام کو اس طرح سے نہیں لیا جا رہا, یوتھ کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں. کہیں نہ کہیں یوتھ کو اس چیز میں ڈپرائیو رکھا گیا. یہ سب کچھ انٹینشنل ہے آپ کو لگتا ہے, یا یہ ود ٹائم خود بلڈ ہوا ہے؟ بس میں ویسے کہوں کہ بلوچستان از اے وکٹم آف سرکمسٹانسز. حالات ایسے رہے کہ یہ امیج ورنہ انٹینشنلی نہیں کیا گیا. گورنمنٹ کی انٹینشنز کبھی بھی ایسے نہیں تھی. پہلے بھی بہت اچھے آفیسرز رہے ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل گورنمنٹس بھی بڑی اچھی رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے یہاں پر سیپریٹسٹ ٹینڈنسی چلی. بلوچستان ایک طرف ہے, ایران ایک طرف ہے, پھر اس کے بلوچستان کے اتنے بڑے پاپولیشن کم ہے لیکن اتنی اسپیس پاپولیشن ہے, اتنے دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ سروسز نہیں پہنچائی جا سکی. جو پہنچائی تھی وہ بڑی, ان پہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے, اتنا پیسہ نہیں تھا صوبے کے پاس, ٹیکسیشن, بہت سارے ایشوز ہیں. اور ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ برے بھی تھے, کچھ لوگوں کی بری نیت بھی ہوگی, لیکن میجورٹی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بڑا کام کیا, بڑے مختلف مشکل اور مختلف قسم کے حالات میں یہاں پر ڈیلیور کرتے رہے. اور جیسے جیسے ہم آپ کو باقی تمام سیکرٹری سے ملائیں گے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ جو اچھے انیشیٹیوز ہو رہے ہیں, تو آپ خود حیران ہوگی کہ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں. جیسے اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو پڑھایا نہیں جا رہا, جبکہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ بلوچستان میں چل رہے ہیں. بہت امینس اسکالرشپس ہیں, کیونکہ نمبر کم ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہی کم ہوتے ہیں, تو نظر بھی کم آتے ہیں. یونیورسٹیز بڑی اچھی چل رہی ہیں. میں تو خود جب کوئٹہ آیا ہوں, میں تو بیوٹیمس کو دیکھ کر, باقی یونیورسٹیز کو دیکھ کے میں شاک. نسٹ بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے, باقی بھی کانسیپٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور یوتھ کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہیں. اب اگر صرف یوتھ اپنی اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے نکل ہے کہ ہائے بیڑا غرق ہو گیا جی کچھ نہیں ہو رہا, اب اس نا امیدی سے اگر نکلے تو پھر بہت اسکوپ ہے. یہیں سے لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں. میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر ایک دور دراز کے علاقے سے ایک بچی تھی, اس نے یہاں سے پڑھا, یہاں سے پڑھ کے وہ کراچی گئی, کراچی سے پھر اس نے انڈس ویلی سے پڑھا, اور اب وہ انگلینڈ کے اندر بلوچستان کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل فورمس کے اوپر. یہاں کے بچے ہیں جو گئے ہیں اور باہر وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے بہت سے آئیکونز ہمیں ملتے رہیں گے آپ کی آرگنائزیشن کی مناسبت سے, کہ بہت سارے آئیکونز ہیں, ہمیں وہ آئیکونز نظر آتے رہیں گے ہر جگہ کام کرتے ہوئے. اچھا, انفارمیشن سیکٹری, اٹ مینس کہ آپ کا اس ٹائم جتنا ایک امیج بن رہا ہے کہ آپ ایک برج بن رہے ہیں گورنمنٹ اور بلوچستان کی نارمل عوام کے بیچ میں, کہ ان کا وہ ایک جو کنیکشن ہے جو نہیں بن پایا کبھی بھی, شاید اس سے پہلے کسی نے یہ انیشیٹو لیا نہیں کہ یوتھ کو یا فیمیلس کو, میلس کو, کسی کو بھی, عوام کو اسپیشلی گورنمنٹ کے ساتھ
कैसे कनेक्ट किया जाए, ये आपको लेकर हम ये एक इमेज बना सकते हैं कि आप वो ब्रिज बने हुए हैं इस टाइम। बिल्कुल, और ये मेरा काम है, अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस मेरा काम ही ये है कि मैंने हुकूमत का जितना काम है उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, लोगों तक डिसेमिनेट करनी है, पब्लिक रिलेशनिंग करनी है, और इन तमाम एरियाज के ऊपर काम करना है जो आपने मेंशन किए, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स को अपना जो फीडबैक आता रहता है, लेकिन हम उसको डिजिटल मीडिया, जो आज का जो असल मीडिया है वो तो डिजिटल मीडिया है, तो उस आवाज को हम डिजिटल मीडिया तक पहुंचाएं, और फिर डिजिटल मीडिया से जो फीडबैक है वो फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंचाएं कि ये आवाम ये सोचती है और आप अकॉर्डिंगली इस तरह के काम करें। आपका जितना भी एक इन्फ्लुएंस इस टाइम आपका बन रहा है, इसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली आपकी एक कनेक्शंस हैं, आपके सारा कुछ है, इसमें पॉलिटिशियंस का कितना इन्फ्लुएंस है आपके डिपार्टमेंट्स में, सेक्रेटरीज में, सेक्रेटरीज के ऊपर, कि कहाँ तक वो उनको रिस्ट्रिक्शंस देते हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है? ये एक पर्सपेक्टिव एक है लोगों को। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, और मैं बताऊं कि हमारे डिपार्टमेंट क्या हर डिपार्टमेंट के साथ और बलूचिस्तान के साथ कुछ मिथ्स जोड़ दी गई हैं। जैसे पहली मिथ ये है कि यार जैसे ही आप कोयटा में लैंड करेंगे तो ये भाई इधर ब्लास्ट हो रहे होंगे। तो ये भी मुझे कॉल किया जब मैं लैंड किया, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए बकरा सदका देने लगी हूँ, तो बेटा मेरी बेगम परेशान है, बच्चे भी परेशान है, कोयटा कहाँ चले गए हैं। और बिलीव यू मी, मैं कोयटा में आया हूँ, इट इज as good a city as any other city। मैं इसको पिंडी से बेहतर सिटी समझ रहा हूँ। मतलब मुझे क्लीननेस भी नजर आ रही है, ठीक है कुछ ट्रैफिक के इश्यूज हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उनकी अपनी एक मिस्ट्री है, साइट सीइंग बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, फूड ऑफ कोयटा इज सो गुड। मिथ ये थी कि इधर जाएंगे तो पता नहीं कमरे में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे, और मैं पूरा बलूचिस्तान घूम आया हूँ। विद इन 1 मंथ मैं गवादर बाय रोड गया हूँ, मैं कलार बाय रोड गया हूँ, मैं खुजदार बाय रोड गया हूँ, मैं और क्या कहते हैं हमारा जो बीचेस हैं गडानी और ये सारे देख करके आ गया हूँ। कोटा के अंदर भी नॉर्थ में ज़ियारत में अब पिशीन घूम के आ गया हूँ। अब चमन का आगे प्लान है, बॉर्डर के ऊपर अब जा रहे हैं, और कोई ऐसे जैसा कोई मसला नहीं है। तो पहली मिथ ये अटैच थी जो अब बस्ट हो रही है, और मैं बस्ट कर रहा हूँ। बीइंग अ नॉन बलोच मैं इस मिथ को बस्ट कर रहा हूँ कि इट इज बेटर देन रावलपिंडी। और रावलपिंडी वाले लोग अब बुरा कहेंगे, लेकिन इट इज वेरी गुड सिटी। जगह भी हैं, बेकरीज हैं, खाने हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, एंड पीपल आर वेरी वेलकमिंग हियर, दे वांट टू एंजॉय। नंबर 2 मिथ ये है कि जी यहाँ पर इंतहाई ज्यादा करप्शन है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो कोई काम नहीं करने दे रहे। आई थिंक दिस इज अनदर मिथ। ठीक है कुछ बुरे काम हो रहे होंगे ढके छुपे, वो हर जगह पे जो भी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, बाद में इंक्वायरियां होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो दे वांट टू डू गुड वर्क and they actually raise their concerns for their constituency। हम जितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई हैं, कभी किसी एमपीए ने, कभी किसी मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि मेरा ये काम है मैं ये करूँ, वो उन्होंने ये कहा कि मेरे इलाके के लोग हैं। अभी रिसेंटली कल ये अकेडमी अप्रूव हुआ है कैबिनेट के अंदर कि यार जो कोरू के बच्चे हैं उनके अंदर आप लैपटॉप्स तकसीम करें, उसका एक स्टडी है कि इनका फायदा होता है। तो बाकी एमपीएस ने कहा कि यार ये अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे इलाके में भी करें। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे ठेका दे दे। ये मिथ थी ना कि यार ये तो बस कैबिनेट मीटिंग होगी, तो ये मिथ गलत है। इसी तरह जनाब जिस तरह मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आया हूँ, हमारे मिनिस्टर थे, हमारी मिथ ये थी कि सर मिनिस्टर ये करेगा, वो ऑन द अदर हैंड ही इज सो सपोर्टिव, वो हमारे एजेंडास को लेकर वो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे अभी तक कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला मिनिस्टर में जो एसोसिएट की जाती है मैं उनके बारे में हुआ है। ठीक है, जो मैंने सुनी है, जो मैंने पढ़ी है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नो गो एरियाज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि अगर करप्शन की बात की जाए तो कोई, या आप कहें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की जाए तो इधर भी उतनी ही होगी जितनी बाकी जगहों पे है। एक कल्चरल चीज है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट इज आल्सो इन इंडिया। एक सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि नेपोटिज्म हमारी अंदर बहुत ज्यादा घुसी हुई है, और वो एक कल्चरल चीज है। और वो सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत में, वो हर जगह पे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, हर जगह यही है कि सर हमारा ये कर दें, कोई कर दें, ये कर दें। वो नेपोटिज्म का एक कल्चर अलग चल रहा है। वो जब तक बलूचिस्तान में वैसे भी किसी का कोई रेफरेंस निकल आता है ना, छोटा सा भी, तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने भी रोका है तो पहले बोलेंगे मैं जरा फोन करूं फलाने को, तो वो एक चीज, वो तो एक है। ठीक है, इसको कितना आप हैरान होंगी कि दुनिया की जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएन के इदारे हैं। यूएन के अंदर जॉब रेफरेंस पे मिलती है। आपको पता है यूएन के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, डब्ल्यूएचओ के अंदर, दे डू नॉट हायर पीपल डायरेक्टली। वो जो अच्छे लोग हैं उनसे वो रेफरेंस पे देते हैं कि यार इसके लिए फलां ने रेफरेंस किया है, गवर्नमेंट ने रेफरेंस किया है, तो ही मस्ट बी अ गुड ऑफिसर। तो एक तो ये, इसी तरह सऊदी अरब के अंदर इसको वसीला कहते हैं या वास्ता कहते हैं कि वसीला है या वास्ता है। सिंध के अंदर इसको पारत कहते हैं कि सही मुझे पारत क्यों
مجھے پارت ہو جائے گی. یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں اس کا. اور یونیورسٹیز جو ہیں, میں اپلائی کر رہا تھا باہر کی یونیورسٹیز میں, ہر یونیورسٹی نے کہا کہ آپ اپنے ریفرنس بھیجیں. تو اس کو اتنا ویلیفائی کر دیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے اصل مسئلہ. اصل مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ وہی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہماری مائنڈ سیٹ کا ہے, ہماری بیہیویئر کا ہے, ہماری سوچ کا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کچرا سڑک پہ پھینک کیوں رہے ہو. اس مائنڈ سیٹ کو بھی تو ہم نے چینج کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی. اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ یار اس تمام کے باوجود تم نے کیا رول پلے کیا, کیا کیا. کیا ہمارے علماء نے اپنا رول پلے کیا, کیا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنا رول کیا, کیا آفیسرز نے اپنا رول کیا, کیا عوام اپنی سیوک ڈیوٹیز دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا تو گورنمنٹ بھی چینج نہیں ہوگی. میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں. میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھا تو پولیس سیکشن میرے پاس تھا, پولیس سروس کا. تو کوئی بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا سر آپ پولیس سیکشن میں آپ پولیس کو ریفارم کرنے کا ایک لائن میں بتائیں کہ پولیس کیسے ریفارم ہو سکتی ہے. میں نے کہا پولیس ایسے ریفارم ہو سکتی ہے جب آپ عوام ریفارم ہوگی. اگر عوام ایسی رہے گی تو پولیس والے کوئی جاپان سے تو نہیں آئے, یہ تو ہماری عوام ہی کی ریفلیکشن ہے نا. اب میں بھی تو اسی عوام کا ہی حصہ ہوں, میرے بھائی بہن عوام ہے, میں خود عوام کا حصہ ہوں. جب اس پوسٹ سے میں باہر جاتا ہوں تو ایز عوام ہوتا ہوں. جب میرا کام پڑھ لے کے اسلام آباد منڈی میں, تو میں تو ایز عوام کے طور پہ وہاں پر جاتا ہوں. تو عوام کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے, جب تک وہ چینج نہیں ہوگا میرے خیال سے گورنمنٹ اکارڈنگلی اتنا اچھا فنکشن نہیں کر سکتی. تو اسی لیے یہ جو ہمارا انیشیٹو ہے اس میں ہم فوکس یہی کریں گے کہ یار لوگوں کی متس بسٹ کریں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, ان کو بتائیں کہ یار اچھے کام ہو رہے ہیں تاکہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کرنا شروع کریں. اور اب تو دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ اف یو تھنک پازیٹیو your things will start becoming positive. Exactly. آسٹریلیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو باقاعدہ ان کی مائنڈ کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی کہ آپ دماغ میں سوچیں کہ آپ جیت رہے ہیں. تو اٹس آل ان یور مائنڈ. اور جتنے ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, وہ ہر کوئی یہی بتا رہا ہے. اور قرآن شریف میں یہ تعلیم ہے کہ آپ اللہ سے جیسا گمان کرو گے, پھر قرآن میں یہ کہ آپ تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. تو اگر ہم شکر نہیں کر رہے, اگر بلوچستان کی عوام جنرلی ناشکری کر رہی ہے, تو پھر کیسے زیادہ مل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دے گا. اس میں ایک چیز جو ہماری نارملی یوتھ کے ذہن میں بہت زیادہ ہے کہ باقی 3 صوبے جیسے ہوتا ہے نا اسکول میں, ایک کچھ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایک کو بلی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس ایک کو تو ہم نے تنگ کرنا ہی کرنا ہے, ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ 3 صوبے مل کے ایک کو ہی بلی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو ہمیشہ سے تھوڑا سوتیلا پن, تھوڑا سا ایک الگ سے, باقی 3 صوبے پھر کہیں نہ کہیں کچھ بہتر نظر آ جاتے ہیں. بلوچستان کیوں اس طرح سے بہتر نظر نہیں آتا ہے؟ یہاں کے یوتھ کے ذہن میں یہ بات ہم اب جسے ملیں یہ بات ہوگی. ہاں یہ بات ہے, اور اس میں سچائی بھی ہے. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں واقعی یہ نظر آتا ہے کہ اس کو نگلیکٹ کیا گیا پروونس کو, اور زیادتی بھی کی گئی. اس کے ریسورسز کے اوپر بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب تو یار 18ویں ترمیم آ چکی ہے نا, 2010 میں 18ویں ترمیم آئی ہے, پورے کے پورے فنڈز دیے جا رہے ہیں. ہر ڈیسیژن جو لیا جاتا ہے, کوئی بھی واٹر کا ہو, انرجی کا ہو, مائنس کا ہو, وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جاتا ہے. اس میں تمام صوبے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی میرے خیال میں کافی حد تک کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو یہ کام ختم ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے کچھ انہیرنٹ مسائل ہیں. فار ایگزامپل جتنے ایم این اے بلوچستان میں ہیں اتنے ایم این اے فیصل آباد ڈویژن کے ہیں. یعنی کہ the one division of Punjab has more MNs. کیوں؟ کیونکہ پاپولیشن نہیں ہے. پاپولیشن کی وجہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ ٹیمپریچرز کا ایشو ہے, ڈیولپمنٹ کم ہے, پانی کا ایشو ہے. اس طرح سے یہاں پر پاپولیشن آئی بھی نہیں. جیسے اسلام آباد از دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی ریجن. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں. تو پورا کراچی بھی آ رہا ہے, بلوچستان سے لوگ بھی آ رہے ہیں, فاٹا سے بہت سارے لوگ آئے ہیں, اسلام آباد میں سیٹل ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد از اٹریکٹیو. آٹومیٹکلی ان کی پرائس اوپر چلی گئی اور وہ آپ کا شیئر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو سم ہاؤ بلوچستان کے اندر یہ ایشوز بھی رہے. دوسرا یہاں پر ٹرائبل کلچر بھی رہا ہے, زمین کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہوئی. یہاں کے ٹرائبلس چاہتے بھی نہیں ہیں, ٹرائبل جتنے بھی سردار ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں, عوام بھی ان کی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سردار اچھے ہیں برے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی وہاں کے لوگ بھی سیٹلمنٹ کو اتنا پریفر نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اس طرح نظام ہے, کنزرویٹو ہے. تو یہ چیزیں بھی ریزن رہی ہیں جہاں وہ ریزن رہی. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ یار میں پاکستان میں ہوں, ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں پوری دنیا کے سامنے روتا رہوں یار پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں جی پاکستان کا ولنریبلٹی جو کلائمیٹ چینج کی ہے اس میں ہم ٹاپ 10 میں ہیں, حالانکہ ہمارا جو کاربن ایمیشنز کے اندر رول ہے وہ لیس دین 1% ہے. ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے. وہ جی دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کرتا رہتا ہے, تو دیکھیں افغانستان نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ
کیا میں پاکستان کے لیے ہر وقت روتا رہوں گا تو میں ترقی کروں گا, یا ڈسپائٹ آل دیز سرکمسٹانسز, ڈسپائٹ وٹ ایور I have to face, I think positive, I become hopeful and I start working hard. مطلب جو آپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک برج جو آپ بن چکے ہیں اس ٹائم گورنمنٹ کو اور عوام کو لے کر, اب عوام ایسا کیا کرے یا گورنمنٹ ایسا کیا کرے کہ یہ جو ایک فرسٹریشن ہے اسپیشلی یوتھ کے اندر, اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس اوبیسلی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہونے چاہیے, ہونے پڑیں گے, کچھ کرنا پڑے گا تو یوتھ کو نظر, کیونکہ وہ تو بیٹھی ہوئی ہے بلوچستان کی یوتھ موسٹلی اسی میں ہے کہ وہ انتظار میں کہ گورنمنٹ نے کام کر رہی ہے. میں آپ کو گوادر کی ایگزامپل دیتا ہوں یا پوسٹ فلڈ کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. گوادر کے اندر یہ ایک متھ ہے کہ گوادر میں پانی نہیں ہے. میں نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا, میں خود وزٹ کرنے چلا گیا. فیڈرل گورنمنٹ نے 1.5 ارب روپیہ دیا کہ آپ گوادر کی ساری پانی کی پائپ لائن چینج ہو رہی ہے. گوادر کے اندر ان کا صرف پینے کا پانی نہیں, زمین کے اندر پانی نہیں. اس ٹائم پر جو گوادر کے اندر ریزروائرز ہیں 3 سال تک ان کے اندر موجود ہے اور بارشیں ہوتی رہیں گی تو ریپلینش ہوتے رہیں. ابھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے بھی وہ گوادر نہیں, گوادر کے اندر بجلی نہیں ہے. لوگ میں گیا ان کا صرف بجلی نہیں ہے. ایران کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, پورے کا پورا نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے کہ گوادر کی بجلی کو ہم پورا کریں. گوادر کا ماسٹر پلان بنا. اب یہ سارے جو اچھے کام ہیں یہ کیونکہ عوام تک پہنچ ہی نہیں رہے تو دے ول تھنک کہ یار کام کچھ نہیں ہو رہا. میں کوئٹہ میں آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ سر یہ ہیلتھ کے اندر تو بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا, سر آپ ہیلتھ میں چلے جائیں. میں ہیلتھ سیکٹری صاحب سے ملا, بلیو یو می اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. پورے کے پورے ہاسپٹلس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, پورے کے پورے نئے کیجویلٹی وارڈس بنا رہے ہیں, ڈاکٹرس کی ہائرنگ چل رہی ہے. اب یہ جو تمام سیکٹریز آئیں گے وہ جب آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ یار وہ کیا ہے تو آپ یو ول گو ان شاک کہ یار اتنا کام ہو. تو جب تک یہ گورنمنٹ کے آفیسرز آ کے بتائیں گے نہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ اخبار میں تو چھپ رہا ہے لیکن اخبار پڑھ نہیں رہا, سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ جب بتانا شروع کریں گے کہ یار اب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بلوچستان جو ہے وہ انفارمیشن کے اندر انفارمیشن کمیشن لے کے آ رہا ہے, کل ہی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. اب اگر کسی کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تو وہ سیدھا ایک صفحے پہ لکھے اور سیدھا جا کے سیکرٹری کوئی بھی سیکٹری سوشل ویلفیئر کو کہے کہ آپ بتائیں سوشل ویلفیئر کے کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور گورنمنٹ ول بی بائنڈ ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. اور اگر نہیں کریں گے تو وہ انفارمیشن کمیشن کے رپورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. چھوٹی سی چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ پالیسی ہم بنانے جا رہے ہیں. انفارمیشن کمیشن کا میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. جرنلسٹ کا پروٹیکشن بل لے کے آ رہے ہیں. مطلب ہر جگہ پر, یہ تو میرا تو چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے انیشیٹوز ہو رہے ہیں اور ان کا عوام کو پتہ نہیں. عوام کو باہر سے بیٹھ کے وہی باتیں ہیں. تو اس لیے دس فورم از ویری امپورٹنٹ, جس فورم میں ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ویورز تک جائے, بچوں تک جائے, اور پھر وہ آگے کوشچن کریں. وہ آپ دیکھیں گے جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو وہ نیچے کہیں گے کہ یار یہ جھوٹ ہے, یہ نہیں ہو رہا. نیگیٹو کمنٹس, ٹرولز ہوں گے, کمنٹس ہوں گے سارے, اور پھر دین وی رسپونڈ ٹو دیم کہ نہیں یار آپ خود دیکھیں. میں بتایا کہ ایجوکیشن کے اندر جو اسکالرشپس ہمارے پروگرام ہیں وہ سیکرٹری صاحب آئیں گے اور بتائیں گے کتنے کیڈٹ کالجز چل رہے ہیں, کیڈٹ کالج میں سے کتنے بچے نکل رہے ہیں, کتنے اسکالرشپس ہیں, باہر کی کوٹا بیسڈ کتنی ہماری اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. جب وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تھنگز آر ناٹ دیٹ بیڈ جتنی پروجیکٹ کی جا رہی ہے. یس, جب وہ سیکرٹریز آ کے بتائیں گے تو میرے خیال میں تو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور اپنی طرح ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنی بھی بات ہماری پہنچ سکے. اسٹوری ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ گیلی کر کے پہنچ رہا تھا, ڈراپس پھینک رہا تھا. تو کسی نے پوچھا یار تمہارے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا فرق پڑے نہ پڑے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگرچہ وہ تھا جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اعزاز, تو ہم اپنا اچھا کام کرتے رہیں گے. ٹرولز بھی ہوگی, نیگیٹو باتیں بھی ہوگی, وی ٹرائی ٹو کنونس دیم اور وہ بتائیں گے کہ یار پازیٹیوٹی ہی ہمیں آگے لے کے جائے گی. شکر ادا کرنے سے ہم آگے جائیں گے. اسی مقصد اور اسی مشن کو اور اللہ کی اسی آیت کو ہم آگے لے کے چلیں گے. پھر آگے لیٹس سی اسکائی از دی لمٹ. انشاءاللہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے سر کہ اب اس ٹائم گورنمنٹ اور آپ ایسے کون سے انیشیٹو صرف یوتھ کو ذہن میں رکھ کر لے سکتے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ ہم یوتھ کو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں انگیج کر سکتے ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ کے ساتھ کیسے انگیج کیا جائے, ان کے لیے ایسے کیا کیا جائے؟ گورنمنٹ کو انگیج کرنے کے لیے تو ویسے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں. بطور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں خود اپنے آپ کو آفر کر رہا ہوں, کسی کا کوئی بھی یوتھ کا کوئی کام ہے, فنکشن ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, اس میں جو بھی ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پوری طرح سپورٹ کرے گا, رائٹ پلیسز پہ کنیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ ٹیفٹا ایک ادارہ ہے جو بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹریننگ کر رہا ہے, نئے نئے اس میں ادارے بن رہے ہیں, باہر سے این جی اوز کو بلایا جا رہا ہے, جوائنٹ وینچرس کیے جا رہے ہیں جن کے تھرو ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے بات کی جا رہی ہے. ان کی جابس کے لیے سیکٹری انڈسٹریز کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہاں پر جتنے یوتھ ہیں جنہوں نے اپنے کورسز کیے ہوئے ان کو ہم فارن جابس بھی لے کے دیں, اور پاکستان کے اندر بھی جہاں جہاں جابس ہیں
ان کے اندر ہم کس طرح ان کو کنیکٹ کرائیں. اور یہ کیونکہ چیز میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیکٹریز خود آ کے بتائیں, اور پھر بچوں کو جب پتہ چلنا شروع ہو کہ کون کون سے ایونیوز ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ ایوری شوڈ اسٹے ٹیونڈ, دیکھتے رہیں اور وہ دے ول کیپ آن لرننگ. انشاءاللہ سر. تھینک یو آپ کے ٹائم کا اور اس انیشیٹو کا, کیونکہ اس ٹائم سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس, یوتھ اور ہر کسی کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے جس کو جہاں کام ہے, شاید جس کا جہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے, اس سیکٹر کے ساتھ اس کے زبانی سنیں کہ واقعی کوئی کام ہو رہا ہے. تھینک یو ایوری ون. اور انشاءاللہ آپ کے کویشچن سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ مزید کن سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ جو کویشچنس کریں گے ہم وہ کویشچنس آپ کے ان تک پہنچائیں گے.